سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 25 ہے اور آیت مبارکہ 196 ہے، جس میں اللہ پاک حج کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فلسفہ حج کو بیان کرتے ہوئے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جتنے مذاہب بھی نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں کوئی خاص جگہ نظر آتی ہیں اور اس خاص جگہ کے ساتھ ان لوگوں کے خاص اعمال بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہودی لوگ بیت المقدس میں اور بیت المقدس میں خاص دیوار ہے جہاں پہ جا کے وہ تورات پڑھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم سکھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گردوارے میں جاتے ہیں، وہاں جا کے خاص قسم کے اعمال کرتے ہیں۔ ہندو جو ہیں وہ دریائے گنگا کے ساتھ خاص قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر مذہب کے اندر کوئی ایک ایسی جگہ انہوں نے بنائی ہے جس کو وہ بہت متبرک سمجھتے ہیں، جس کے اندر وہ کشش محسوس کرتے ہیں اور وہاں جا کے خاص اعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ قول بھی ہے کہ اصل تو دین اسلام دنیا میں تھا۔ یہ باقی مذاہب کی جتنی بھی ہمیں آج کی مسخ شکلیں نظر آتی ہیں تو دراصل میں کہیں نہ کہیں ان کی جڑ پیچھے سے اسلام کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں ایک جگہ ایسی بنائی ہے جس کو اللہ پاک نے اتنا متبرک بنایا، اتنا بابرکت بنایا کہ دنیا کی جو بہترین مخلوق تھی ان کو وہاں پہ اکٹھا کیا، وہاں پہ جمع کیا۔ لہذا جو بھی نبی اس دنیا میں آتے گئے ان کا بیت اللہ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان کے اعمال اور جو ان کی روحانیت تھی وہ بھی ہمیں اس جگہ کے اوپر محسوس ہوتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں نیک لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں سکینہ ہوتا ہے اور وہاں دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کے بہترین لوگ آتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ فرشتوں کا بھی کثرت سے جو ہے وہ نزول ہوتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کی دعاؤں کے قبول ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہیں پہ ایک جگہ جس کو عرفات کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کے لیے کہا گیا کہ بدترین دن ہے، غصہ دلانے والا، حقیر کرنے والا، اس کو چھوٹا کرنے والا، غضب دلانے والا دن ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو مخلوق وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے اس جگہ کی برکت سے اور وہ سارے افعال اور اعمال جو وہاں پہ نیک لوگوں نے کیے، ان کے اثرات جو انسان وہاں پہ جا کے محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ساتھ ساتھ، تو اس کی وجہ سے جو عام معافی کا وہاں پہ اعلان ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ہر جگہ ایسی نظر آتی ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی قربانی کی داستان، محبت اور عشق کی داستان نظر آتی ہے، چاہے وہ عرفہ کا میدان ہو، چاہے وہ مزدلفہ ہو، چاہے وہ مقام ابراہیم ہو، چاہے وہ صفا مروہ ہو۔ تو گویا کہ ہر جگہ ایسی ہے جو کہ ایمان کی حرارت کو جو بہت تیز کرنے والی اور بہت روشن کر دینے والی جگہ ہے۔ اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک ایسی جگہ پہ اپنا گھر بنایا جہاں پہ ظاہری قسم کی کوئی خوبصورتی وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ انسان کے ظاہر کو انٹرٹین کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے وہ دراصل میں روح کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ روح جا کے جو اطمینان اور جو بلندی محسوس کرتی ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں کرتی ہے۔ تو گویا کہ ظاہر کے اسباب کو بالکل ختم کیا گیا اور روح کے اسباب کو وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اس کی ترقی وہاں پہ نصیب کی گئی۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حج کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن عبادات کی طرف جاتا ہے، دعا کی طرف جاتا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں 3 کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، اور ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ عبادات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ معاملات کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حج کے دوران جو ہے وہ صرف عبادات ہی نہیں ہوتی بلکہ اخلاقیات کو جو ہے وہ خاص ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں کہا گیا کہ ہم نے رفث نہیں کرنا ہے، فسوق نہیں کرنا ہے، جدال نہیں کرنا ہے۔ رفث ہم رمضان کی آیت کے ضمن میں سمجھ چکے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان میں کسی قسم کی شہوانی گفتگو کا ہونا، فسوق کسی بھی قسم کے گناہ کا ہونا، اور جدال وہاں پہ لڑائی جھگڑے کا ہونا۔ اور جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں وہاں پہ انسان کو بہت تنگ کرتی ہیں، اور وہاں پہ خاص طور پہ انہی 3 چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ حج، یہ رمضان، یہ جہاد جو ہوتا ہے یہ گویا کہ انسان کی ایک طرح سے روحانی ٹریننگ ہوتی ہے، اور کسی بھی ٹریننگ میں ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ اصول بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ہماری ایک روحانی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس روحانی ٹریننگ کے لیے ان 3 کاموں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہماری روح وہ اثر نہیں لے پاتی جو کہ وہاں لینے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو نیکی بھی تم وہاں پہ کرتے ہو اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ خیرن کو جو ہے وہ تنوین کے ساتھ نکرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہر قسم کی نیکی کے بارے میں آتا ہے۔ اب وہ ایک سفر ہے، وہاں پہ سامان بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، آپ مسافر کی حیثیت سے بھی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم بھی ہے، یعنی کہ 1000 طرح کے معاملات ہوتے جو وہاں پہ پیش آتے ہیں۔ کون کہاں کب کدھر کس طرح کس جگہ کیسے کون سی نیکی کر رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں۔
لہٰذا اپنے گھر سے نکلنے سے لے کے ایئرپورٹ تک اور ایئرپورٹ سے لے کے وہاں پہنچنے تک اور وہاں پہ جتنے دن کا قیام ہے وہ سارا قیام، وہاں پہ آپ کے کھانے کے معاملات، آپ کے ہوٹل میں جانے کے معاملات، لفٹ میں چڑھنے اترنے کے معاملات، خاص طور پہ طواف کے معاملات، یعنی کہ ہر معاملہ ایسا ہے کہ جو کہ نیکی کمانے کا بھی بہت بڑا چانس ہے اور وہاں پہ بہت ساری کمیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ زیادہ راہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ زیادہ راہ لینا چاہیے۔ ذات کہا جاتا ہے سفر میں کچھ ایکسٹرا چیز لے کر جانا، یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ زیادہ لے لینا جو ہوتا ہے وہ ذات کہلاتا ہے۔ جیسے ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو ہم کچھ ایکسٹرا پیسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو کہا گیا کہ سفر ہوتا ہے، لہذا اس سفر میں انسان کو اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا سامان جو ہے، ایکسٹرا چیز، ایکسٹرا اہتمام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں تمام مالی اسباب بھی آتے ہیں، لہذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں توکل کر لوں گا لیکن وہاں مسافروں کی طرح جائے، پھر وہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ لہذا یہاں سے اپنی مکمل اور بہترین تیاری، جو کہ ہمارے پاسپورٹ، ہمارے پیپرز اور ہمارے ہوٹل اور ہمارے وہاں پہ جتنے بھی سفر کے معاملات ہوتے ہیں وہ تیاری بھی اس کے اندر شامل ہے کہ وہ بہترین تیاری ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہ ایک عبادت ہے، ایک حکم پورا کیا جا رہا ہے اور اس کا تعلق تقویٰ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ہر لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں انسان کا تقویٰ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پہ ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے وقتوں کا تقویٰ کچھ اور معیار رکھتا تھا اور آج کا تقویٰ یہ ہے کہ صرف وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں دیکھی جائے گی، ہوٹل کے معاملات ہی نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ وہاں پہ جو ہمارا آج کل موبائل، گیمز اور نیٹ کے ساتھ تعلق ہے، ایون یہ کہ حرم میں پہنچتے ہی ہم سب سے پہلے ہوٹل میں جو چیز پوچھتے ہیں وہ یہ کہ اس کا پاسورڈ کیا ہے۔ تو گویا کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا چاہیے اور کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے، یہ آج کے دور کے تقویٰ کے لحاظ سے بات کو سمجھنا چاہیے۔ پھر آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہو رہی ہے وہ اولو الالباب کے اوپر ہو رہی ہے، اور لب والا ذہن کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ذہن جس کے اندر ڈسٹریکشن نہ ہو، وہ ذہن جو کہ پرسکون ہو، مطمئن ہو، سکون والا ہو۔ تو کہا گیا کہ وہاں پہ جا کے وہی بندہ اس عبادت کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کہ جس کا دماغ جو ہے، جس کا ذہن جو ہے وہ لب والا ہوگا، جس کے جذبات جو ہے وہ کنٹرول ہوں گے۔ تو تقویٰ کا تعلق جو ہے وہ لب والے ذہن کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ جن لوگوں کو جانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ صرف آپ فزیکلی نہیں بلکہ مینٹلی بھی آپ کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے جذبات کو، اور ایک موسم بدلتا ہے، جگہ بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو اس ساری چیز کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں اچھی خاصی آپ کی ذہنی مشقت بھی جو اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو مگر لب والے عقل کے ساتھ، لب والی سمجھ کے ساتھ۔ پھر آیت نمبر 198 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں پہ فضل کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فضل کوئی تخلیق نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ فضل کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو جو بھی انسان دنیا میں کوئی نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیشہ اختیار کرتا ہے، تو دراصل میں یہ سب وہ ذرائع ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ فضل کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم لوٹو عرفات کے میدان سے، تو یہاں پہ لوٹنے کے لیے جو افضتم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فوز ہے لفظ اصل میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی برتن بہت زیادہ بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ پانی اس سے امڑ کے باہر گرنے شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو فوز کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ پانی کے ریلے کو جو ہے وہ بھی فوز کہا جاتا ہے، کیونکہ جب پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جب اپنی پوری طاقت کے ساتھ بہتا ہے ریلا پانی کا، تو اس کو بھی فوز کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ فیض بھی بنتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ فیض ہے، تو گویا کہ وہ جو ان کی روحانیت، جو ان کا علم یا ان کی جو برکات ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں میں بہنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی سے ہم فیضان رمضان کا لفظ بھی بولتے ہیں کہ رمضان کی جو برکات ہوتی ہیں، جو رحمتیں ہوتی ہیں، وہ ایک پانی کے ریلے کی طرح بہہ رہی ہوتی ہیں، امڑ کے جو ہے وہ باہر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب جب یہ آیت مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم عرفات کے میدان سے جب لوٹتے ہو، تو واللہ عالم ایک تاثر اس لفظ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندہ وہاں سے اللہ کی رحمت کو لے کے اتنا بھرا ہوا آتا ہے کہ وہ رحمت بندے کے اندر سے جو ہے امڑ کے باہر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی مغفرت کو لے کے یہ اپنی روح کو جو وہ بھر کے اس میدان سے آتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جو اس کے اندر سے پانی کی طرح بہہ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اور
عرفات کے میدان کی ایسی نعمت نصیب فرمائے۔ پھر کہا کہ فذکروا اللہ، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ کہاں یاد کرو؟ مشعر الحرام میں یاد کرو۔ مشعر کا لفظ جو ہے وہ شاعر سے بیان کیا گیا ہے، اسی سے لفظ شعر بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، شاعر بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے۔ یہ تمام جو ہیں وہ ایک ہی مزاج کے لفظ ہیں۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جذبات کا تعلق ہے اور اس کے اندر لطافت کا بڑا تعلق ہے۔ شاعر جو ہوتے ہیں بڑے لطیف مزاج کے ہوتے ہیں، شاعری جو ہوتی ہے وہ کچھ اسی مزاج کی ہوتی ہے، بال جو ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، شعور جو ہوتا ہے یہ بڑی آپ کی ذہن کی جو ہے بڑی لطیف کیفیت ہوتی ہے، اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جیسے شاعر جو ہے وہ ایک رائی کے دانے کو بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت باریک چیز ہوتی ہے، تو کسی بہت نازک اور باریک چیز کا ہونا اور اسی کے اندر ایک طرح کی جذباتی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ تو شاعر کہا جاتا ہے ایسی جگہ کو کہ جس کے ساتھ انسان کی کسی قسم کی کوئی جذباتیت وابستہ ہو، کوئی فیلنگز جو ہے وہ وابستہ ہو۔ تو گویا کہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایمان والے کے بہت سارے جذبات جو ہیں وہ جگہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، یا یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، ہمارا سویا ہوا ایمان جو ہے وہاں پہ جاگ جاتا ہے۔ واللہ عالم، مگر اس لفظ کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ اس جگہ کو دیکھ کے جو آپ کو جذباتی کر دیتی ہے، کسی کی یاد دلا دیتی ہے، بڑے لطیف جذبات کو جو ابھار دیتی ہے، تو وہاں پہ کس کو یاد کرو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔